النبیین، نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے نہ دے نہ دے، وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، سادات کرام اور ثناخانہ نے رسول کریم، بانیان محفل، مشائخ کرام، واعظین، مبلغین، اہل سنت و جماعت کے تمام غیرت مند مولوی حضرات اور چنگیاں ماما دے چنگے پتر جڑے سامنے بیٹھ کے حضور دی ختم نبوت دا جڑا پیار تواڈی پی پی نو، تواڈے حلقے نو، تواڈے شہر نو نصیب ہویا ہے، اللہ تعالیٰ اے پیار ساڑیاں نسلوں میں نصیب فرمائے، اور پھر جس محبت اور عقیدت دے نال تسی 12:30 بجے مہنگائی دے اس دور دے اندر کہ جدوں لوکی کہندن کہ اگر اسی روٹی کھانا چھڑ بھی دئیے پھر بھی بل نہیں دے سکتے، یہ دے باوجود تسی ہزاراں لکھ روپیہ لا کے سرکار دی محفل سجا کے حضور دی ختم نبوت دیاں تسی اتھے تقریراں سن رہے ہو، اے گل سمجھ لو تے پلے بن لو۔ پنجابی میں تواڈے نال تاں گل کر رہے ہیں کہ گل سمجھنا تے سمجھانا زیادہ سوکھا ہے، ویسے بھی ساڑھے بابا جی دی زبان بھی پنجابی ہے، تے جدے تے کسی نو مان ہوندا ہے انہوں اپنا کام کہتا ہے، یا انہوں یقین ہوندا ہے کہ میں انہوں اپنا کام کماں گا تے اے اگو نہ نہیں کرے گا، تے جے ہلکا جا بھی کھٹکا لگ جائے کہ انہوں میں کام کماں گا تے اگو نہ کر چھڑے گا تے بندہ انہوں کام نہیں کرے گا۔ اے میں تو انہوں مثال دیتی، اگے تسی حضور دی ختم نبوت دا کام کر رہے ہو، تو یہ دا مطلب ہے کہ سرکار نو کتنا مان سی بابا جی دے ہوتے ہیں۔ سرکار نو پتہ ہے نا کہ میں کہاں گا کہ میری ختم نبوت دے ہوتے پیرا دے، اگو مولوی خادم نے یہ نہیں کہنا کہ حضور میں بیمار ہاں میں نہیں جا سکتا۔ اچھا ان جڑے نہیں کر رہے کام، جڑے کام نہیں کر رہے ختم نبوت دا، انہاں نال ساڈی لڑائی نہیں، کیونکہ جڑا سائیاں دا کچھ لگدا ہے یا سائیاں نو دے تے مان ہے انہیں کام کرنا ہے۔ تے تواڈے اچھا ساڈے بارے چے کہندے بھئی لبیک علی چودھریاں نو کچھ نہیں سمجھ، آپ چودھری نوید شفیع صاحب نو سلام پیش کر رہے ہیں، اور کوئی چودھری انجدہ ہوئے نا جڑا حضور دے دردہ کمی ہوئے پھر تو انہوں سلام پیش کر سکتے، پھر کہنے لبیک علی پیران دی عزت نہیں کرتے، اسی منگولیاں دے کتے نو سلام پیش کر دے۔ تے 55 حج کیتے جناب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری، تقریباً 55 حج کیتے۔ اکتوبر 1929 دے اندر علم الدین شہید
حضور دی محبت دے اندر فدا ہو گئے اور تخت دار تے نچ کے ٹر گئے 31 اکتوبر نو آپ دا جنازہ لاہور شریف دے اندر ہویا ادو لاہور دی آبادی 2 لاکھ سی اور جنازے 6 لاکھ آدمی سی سبحان اللہ اس گل تے کہنا ہے سبحان اللہ تاکہ میں نے پتہ چلے کہ میں خشکیوں کو نہیں آیا خشکے تے 6 لاکھ بندہ آبادی 2 لاکھ کے جنازے 6 لاکھ بندہ 4 لاکھ کے درو آ گیا تے ایدہ جواب استاد صاحب نے دیتا ہے فرمایا کہ مالک تگڑے ہون تے کانڈے نہیں لگڑ دے 4 بزرگاں نے آپ دا جنازہ پڑھایا جی وہ سوال دا جواب فیصل آباد والے دے ہوتے قرض ہے تے ہاں جی 4 بزرگاں دا نام پتہ ہے کھڑے ہو گئے نہیں ٹھیک ہے احمد شاہ نورانی تینوں ہیں چوتھے دا ہی تو مسئلہ ہے سید جماعت علی شاہ صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب جامع مسجد وزیر خان دے خطیب تے چوتھے احمد شاہ صاحب کیڑے کتھے چلو بارہ ادھا انعام ہے توڑا میں جدوں گھڑی بیٹھیں گا آکے لے جانا اچھا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جناب 11 گز دی تقریباً پگڑی لا کے تے ترکھانا دے منڈے دے پیروں دے تے رکھ مریداں نو حال پہ گیا کہ غریب نواز پاڑا چہرہ ویکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھ جاندے نا تے تسی او دے پیروں دے ہوتے اپنی پگڑی رکھی ہے جنہیں تریزاں نہ کرتا بھی نہیں پایا تے جنہیں پگڑی بھی نہیں پائی تے جنہیں داڑھی بھی نہیں رکھی تے جڑا کسی پیر دا مرید بھی نہیں ہے تے آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ کیا آپ نے فرمایا ہوئے میں سیدہ یہ ترکھانا دا مندہ ہے پر میں پگڑی لا کے تاں رکھی ہے تو انہوں دسنا چاہنا کہ جس رستے تے اسی ٹر رہے ہیں اس رستے دے اندر نصب نہیں بیکھے جاندے صرف وفا بیکھی جاندی ہے ہاں اتنی پاویں ترکھانا دا منڈا علم الدین کر جائے یا آوانا دا منڈا امیر المجاہدین کر جائے اور میں بخدا میں روزانہ سی تقریریں کر دیں سن آندہ ہی کچھ نہیں میں رات میں تلاگنگ سا تقریباً میں 46 گھنٹے دا سفر کر کے تے میں واپس لاہور پہنچے تے آج توڑے کو لا رہے او بارڈر کراس کر کے اپنا کشمیر دے بارڈر تو ہو کے توڑے کو میں واپس آ رہے ہیں میں جناب دی محنت نوں بھی لکھا سلام ہے لیکن محنت تو الگ ایک شے ہوندی ہے او اللہ رسول دا فضل سبحان اللہ اور تسی بالخصوص تسی ختم نبوت دا جڑا کام کر رہے ہو جناب اے صرف وہی کام کر سکتا ہے بھائی اچھا سوال اے پوچھا جاتا ہے جی جدوں بھی کوئی حضور دی عزت دا مسئلہ آندا ہے لبیک علیہ کیوں میدان وچ نکل دے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے لبیک والے صحابہ دی عزت دا مسئلہ ہوئے لبیک والے اہل بیت دی حرمت دا مسئلہ ہوئے لبیک والے تو لبیک علیہ خالی کیوں نکل دیں باقی کیوں نہیں نکل دیں میں کہا کدی آج تک سنے کہ سور دی قربانی لگی ہوئے کدی سنے کھوتے دی قربانی لگی ہوئے کہنے نہیں میں کیا کیوں کہنے جی حرام مال دی قربانی نہیں لگ دی 2 نمبر خون دی قربانی ہے تھے کہ میں لگ سک دی ہے بھائی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تسی لاؤ تاکہ فیصلہ بات دے مرزائیاں دے پتے تے پھٹنے چاہی دے اللہ جناب
باقی ڈرن دی لوڑ ایک منٹ ڈرن دی لوڑ نہیں میں بھی تقریر کر کے تے گڈی جانا ہے میرے نال کوئی گن میں نہیں نال لے کے آندے پیر مہر علی شاہ صاحب نو پوچھا گیا سی جناب آپ اپنے نال سیکیورٹی کیوں نہیں رکھتے آپ نے فرمایا سی ساڈی سیکیورٹی تے بغداد شریف والے جانن بالکل اور پھر آپ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے گل فرمایا قیامت تک بھی جڑا بندہ ختم نبوت دے اوتے کام کرے گا او دی کنڈ مگر حضور دا ہاتھ ہوئے گا جلیو تسی میدان تسی اپنی ماں نو جا کے سلام پیش کرنا پیو نے حلال دا لقمہ کھوایا تانوں تہاڈی ماں نو تے تہاڈی ماں نے جدوں تانوں اپنی گود وچ رکھ کے دودھ پلایا تے نال میں صدقے یا رسول اللہ دی لوری دتی ہے تاں تسی آ جاتے آپ کے تو حضور دی ختم نبوت دے پہرا دے رہے ہو کہ دب کے زندہ باد دا نعرہ لاؤ انہاں دیاں ماواں نو پتہ چل جائے بھائی محمد عربی دے شیر میدان دے اندر آ چکے ہن انہاں دی گنڈا گردی نہیں چلنی پاویں کوئی مچھل ہوئے جڑا جانے جانے اے قانون پاس کران ٹریا سی کہ بھائی پاکستان دے اندر مرزائیوں نو کافر نہیں کہہ سکتے سن لے پھر رانیا تو کہندا سے نہیں کر سکتے اسی کہندے ہیں مرزائی کافر ہے اور اس کائنات کے پرلے درجے کے کافر رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور پیر سید بابا جی تو بابا جی نے گل ہی ختم کر چھٹی فرمایا کہ حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے گھر جڑا کتا بنیا سی نا مرزائی اس کتے دے پیشاب ورگے بھی نہیں ہو سکتے ہن زندہ باد دا نعرہ لا جس بندے نے نہیں بھائی چس نہیں آئی مزہ نہیں آیا تقریرہ نہیں ہوندی تسی تو سونا لا رہے ہو نا کلے اتنے تسی بیٹھے ہو جناب تسی خالی زندہ باد زندہ باد اے جڑے درمیان والے بیٹھے نے کیونکہ انہاں نوں مغرب دا بٹھایا شاید تاں تھک کے بیٹھے نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد جدوں تسی صحیح زندہ باد کہو گے نا تے مینوں بھی پتہ ہے میں روزانہ تقریراں کردا تے میں اونچا بول کے کردا میں آہستہ تقریر نہیں کردا ہاں اس طرح کر کے بھائی تسی زور لاؤ کادے لئی بیٹھے ہو تہاڈا تے زیادہ فرض ہے ہاں زور لا کے بول کمال ہو گیا ہاں ایسا کر تاجدار ختم نبوت کم از کم صبح پتہ تے چلے نا کہ جڑے آئے سن جڑے آئے سن لوگ کہتے ہیں جی عمران خان نے فیصل آباد دے اندر اتنا بڑا جلسہ کر چھڑیا تے نانی صاحبہ نے بھی بڑا جلسہ کیتا اور میں کیا خالی یہ نہیں ویکھی دا کہ کتنے آئیں اے بھی ویکھی دا بندے دے پتر کتنے تے خسرے کتنے نے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اندر نسی نعرہ تانی لاندے ساڑھے پیر صاحب نے کیا تسی بس وظیفہ کریا کرو تے اعلیٰ حضرت کوئی بندہ جدو مرید ہون جاندا سی او کہندا سی جی وظیفہ کی کرنا ہے آپ فرماندے سن بس تو حضور دے دشمنوں نو جواب دے ہی تیرا وظیفہ ہے بس سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک لبیک اس تو بڑا کیڑا وظیفہ ہے جڑا کام تسی کر رہے ہو تواڈے ورگا کون ہو سکتا مدرسہ بنانا بڑا سوکھا ہے مسجد بنانی بھی بڑی سوکھی ہے حافظ بنانے بھی بڑے سوکھے ہیں مجاہد بنانے بڑے اوکھے کام ہیں اور ایک گل یاد رکھنا مولویوں نو گھٹ سلام ہے
حافظ شرازی فرماندہ ہے جائے کہ زاہدہ بہزار اربعی می رسد مست شراب عشق بیک آہ می رسد فرمایا جی تے صوفی تے مولوی تے سجادہ نشین تے پیر صاحب تے ساری رات گٹے تے گوڑے رگڑن والا 40,000 سالوں تو بعد پہنچتا ہے اوتھے حضور دے نال اننے وا پیار کرن والا ایک سال ہی پہنچ جاتا ہے اس علم کا کی فائدہ جناب جڑا علم حضور دی عزت تے کام نہ آوے اے کسی نوں ڈاکو پے جاوے بندے کول پستول بھی ہوے تے پستول چلے ہی نہ تے کہندے نوں سستے دا کی فائدہ جڑا اوکھے ویلے چلے ہی نہیں اس ہتھیار نوں اگ لانی ہے جڑا اوکھے ویلے نہ چلے تے جناب اس علم نوں کی کرنے جڑا حضور دی عزت واسطے ہی نہ چلے علم تو وہ ہے نا جی جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے پڑھا لوگوں نے کہا حضور بات نہیں کرنی حالات بڑے خراب ہیں آپ نے فرمایا تو کہنے باہر نہ نکل حضور نے فرمایا اندر نہیں بیٹھنا فرمایا خود رسول اللہ میری خواب میں تشریف لائے فرمایا مہر علی مرزا میری حدیثوں کی غلط تشریح کر رہا ہے اور آپ حجرے میں بیٹھے تو پھر پیر صاحب نکلے تو صرف 59 مولوی سن جی 59 مولوی جڑے اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب نال کھڑے سن اور آج تاریخ دے اندر صرف 59 دے ذکر ہے باقی کسی دا نام ہی کوئی تے آن والا جڑا دور ہے نا کسی دا نام نہیں ہونا انشاءاللہ لبیک والے دا ہی نام ہوئے گا انشاءاللہ کیونکہ جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوں گے پلے کی مطلب بندے بھی کول ہیں تقریر بھی بندہ کر سکتا ہے سجادہ نشین نہیں ہے پھر بھی کہنا نہیں میں لبیک کرنے نہ نہیں کھلونا میں ڈنڈے چکے زمان پارک جانا ہے تو پھر بہت کم نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے اور درے یار تک تو پہنچے درے یار تک نہ پہنچے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور پھر کہتے ہیں آپ نے ہمیں کچھ کہا آپ کو پتہ نہیں ہمارے بڑے کتنے بڑے ہیں اقبال کہتا تھے تو وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو اپنا حساب دیو ساری زندگی دنیا نے تانوں پیسہ دیتا تہاڈی زبان تے اج حضور دی عزت واسطے ایک جملہ نہ آیا پھر سن کہندے جی بڑا ڈاڈا بولدے کی کریے جناب تسی جنہاں کولوں لے کے کھاندے ہو تسی انہاں دے گیت گاندے ہو تے سن جڑے مالک کھولدے نے اسی کدھر نرم تقریر کس طرح کریے سخت تقریر کرنا بڑا اوکھا کام ہے لیکن بے غیرتی دے گوشت نالوں ساتھ سروں دا چنگا بالکل ٹینشن او ختم نبوت دا مسئلہ ہے جانور نہیں ٹینشن لیندہ تسی تا اشرف المخلوقات ہو غزوہ خیبر تے موقع تے حضور دی خدمت دے اندر ایک گدھا پیش کیتا گیا جانور تا سرکار نے وہ ویکھیا ویک کے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے ادھے تے کہنا ہے سبحان اللہ نال تو اڑی تربیت بھی ہو بے ادھے تے کہنا ہے سبحان اللہ حضور گدھے سے پوچھ رہے تمہارا نام کیا ہے اور عربی میں پوچھا حضور نے جانور کو دیکھا وہ عربی بولنا شروع ہو گیا اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں کیا عربی تیرے پیو نے سکھائی ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا چاند کس نے توڑا ہے جابر کے بچوں کو زندہ کس نے کیا ہے اور سڑیاں کھجورا اگا جاندہ ہے اور گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے اور کنکرہ تھی کلمے پڑھا جاندہ ہے آلہ سے فرماتے ماہ شکشتہ کی صورت دیکھو اور کانپتے مہر کی رجات دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں آلہ حضرت مہینہ بھی ہے بھائی یہ دیکھڑا اور آلہ حضرت زور نال کہنے آلہ حضرت کو سمجھنا اس دماغ بھی آلہ ہونا چاہیے عشق محبت عشق محبت
سرکار نے اودے وال دیکھا، انہیں عربی جواب دینا شروع کر دیتا، انہیں کہا میرے باپ کا یہ نام ہے، دادا کا یہ نام ہے، پردادا کا یہ نام ہے، لکڑ دادا کا یہ نام ہے، اس کے والد کا نام ہے، اس کے دادا، انہیں اپنے 60 آبا و اجداد دے نام سنا چھڑے 60۔ تو کہنے قبر دے سارے سوال عربی چھوڑیں، تہاڈی زبان فیصلہ آباد دے لوگ پنجابی ہے تو تسی جواب کیویں دیو گے؟ میں کہا سرکار نے کدے نوں ویکھیا اونوں عربی آ گئی، سانوں ویکھن گے سانوں نہیں آئے گی۔ پر شرط ہے کہ وفا کر کے جائیے نا۔ پیر صاحب نو کسی نے پوچھا میرے علی شاہ صاحب نو کی کہو گے حضور نو دیکھ کے؟ فرمایا دیکھ کے کہوں گا ایسی صورت نو میں جانا کھاں۔ اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا تسی کی کہو گے؟ فرمایا دیکھ کے کہوں گا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ اور کلندر لاہوری نو پوچھا گیا علامہ اقبال تسی کی کہو گے؟ فرمایا دیکھ کے کہوں گا لو بھی تو قلم بھی تو۔ اور بابا جی دیواری آئی تصدی امیر المجاہدین تسی کی کہو گے؟ فرمایا میں وکری گل کراں گا۔ انہوں نے کہا جی او کیویں؟ فرمایا جدوں فرشتے آن گے تو میرے کو سوال کرن گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتائیں آپ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا میں فرشتوں نوں کہہ چھڈاں گا ذرا رک جاؤ ہنے وہ آ جاندا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اتنی وفاتیں کر کے جاؤ کر ہی کچھ نہیں سکتے جی نبی۔ حضور نے دیکھا سبحان اللہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں آؤ پاس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ تو کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا نا، نہیں بنا سکتا، تو پھر کیوں جاتے ہو داتا صاحب؟ میں نے کہا اللہ شارک سے قریب ہے، ہاں میں نے کہا مکے کیا لینے جاتے ہیں؟ جب وہ شارک سے زیادہ نیڑے ہے مکے کیوں جاتے ہیں؟ بلکہ ہم تو مکے بھی اس لیے جاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے۔ اقبال خود کہتا ہے تو فرمودی رہے بطھا گرفتے وگر نہ جز تو مارا منزل نیست۔ یا رسول اللہ اقبال کہنے یا رسول اللہ تسی کیا ہے اسی احرام پا لیا، تسی کیا مکے جانا اسی مکے ٹر گئے، تسی کیا ٹینڈ کروانی اسی ٹینڈ بھی کروا لی، تسی کیا زمزم دا پانی پینا اسی زمزم دا پانی بھی پی لیا، تسی کیا صفا مرواتے 7 چکر کٹتے اسی چکر بھی کٹ لے۔ یا رسول اللہ تواڈے کہن تے اسی جا رہے ورنہ ساڈی منزل تے صرف تسی ہو۔ اعلیٰ حضرت کو ایک مولوی آیا کہنے لگا سوال ہے، آپ نے فرمایا کہو مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ آپ نے فرمایا مدینہ۔ انہوں نے کہا نہیں مکہ، آپ نے فرمایا نہیں مدینہ، انہوں نے کہا مکہ، آپ نے فرمایا مدینہ مکہ مدینہ مکہ، کہہ دیتے ہی بحث ہے او کہے مکہ، آپ نے فرمایا مدینہ۔ پھر آپ نے فرمایا کر کے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں مدینہ۔ پٹھان ہے نا اعلیٰ حضرت 6 فٹ قد ہے، فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں مدینہ۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ مکہ افضل ہے؟ کہنے لگا ایک نماز پڑھو تے لکھ نماز دا ثواب، مکہ چ ایک نماز پڑھو تے لکھ نماز دا ثواب۔ آپ نے فرمایا بس؟ انہوں نے کہا جی بس۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لکھ نماز دا ثواب مکے کیوں رکھے؟ انہیں کیا نہیں پتا؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکے میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر اس لیے رکھا ہے کہ وہاں ہمارے آقا و مولا کی ولادت ہوئی ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد۔ گالیں جو دی کڑاکے کٹ سڑو اگلے دی بھائی ہر گل دا رخ حضور موڑ چھوڑو، سمجھ آن دی دے رہے کھوتے نو سمجھ آ گیا، کھوتے نو 4 لتاں نے انہیں عربی بولی حضور دے نال۔ حضور عربی کیسے آئی؟ میں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا۔ عربی نہیں آنی سی، ساج چھا آ گیا تو عربی رہ گیا، پر نہیں بنا سکتا کوئی۔ میں نے کہا اوہ کدھر لکھ رہا ہے؟ سورہ حج کے آخر میں لکھا ہوا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے مل بھی جائیں
یہ پیر فقیر مل جائیں بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کہا کیڑے بابے؟ اے بھی تے دس فل ان دا بلینکس. کیڑے بابے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کہا باندر کی جانے ادرک دا سواد تے جیل بھی کی جانے بابا داتا علی حجویری کون ہے تے امیر المجاہدین کون ہے تے ساڑی قوم ہی جنے لایا گلی دے نال ٹر چلے. وہ جناب انہوں تاں سن دے دی فالوینگ بڑی ہے. میں کہا کتی دے بارے ہوندے ہیں شیر دا ہی کوئی ہوندہ ہے پھر کی کرے گا؟ تینوں کہنے کہا چھڑیا میجورٹی از اتھارٹی. یہ قانون کہاں سے نکال کر لائے ہو؟ تم کہتے ہو میجورٹی از اتھارٹی. حضور نے ارشاد فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پاسے, میرے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے. بس جدھر حق ہے ادھر چاہے ایک فرد ہو, ہم نے ادھر جانا ہے. اپنے صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, مدینے دیاں ماما آ جان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محفل دا نظم خراب ہو جاتا ہے. پر نہیں بنا سکتے. قرآن میں لکھا ہے سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. میں کہا ایک آیت پڑھتا ہے تو دوجی کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا آندھی نہیں. ابو نے یہی یاد کروائی سی. میں کہا تو انہوں لبیک علیہ دوجی بھی یاد کرا. قال الذي عنده علم من الكتاب ان آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مثال دینے سے کہہ رہے ہیں کہ ستیانہ روڈ تو پورا لنگ آئی نے بلکہ بلکیس تو دا تخت چاہی جائے جڑا 2500 میل دور پہ آئے. 2 مہینے جان دا سفر 2 مہینے آن دا سفر. فرمایا او دے چھے آن تو پہلے دا تخت چاہی جائے کہ قال عفریت من الجن ان آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. جن کھڑا ہو کر کہنے لگا جناب میں لے کر آؤں گا. فرمایا ٹائم کتنا؟ انہوں نے کہا تہاڈی محفل ختم ہون تو پہلے تخت تھے ہوئے گا. فرمایا بیجا بیجا تھے اس سے جلدی چاہیے. میں نے کہا دیکھو نبی غیر نبی سے مدد مانگ رہا ہے. نبی غیر نبی سے کہہ رہا ہے کہ کون لے کر آئے گا. تو ایک ولی کھڑا ہوا, ایک عالم کھڑا ہوا. انہوں نے کہا حضور میں نے اجازت دیو. آپ نے فرمایا کتنی دیر؟ انہوں نے کہا آنکھ بند کر کے کھولو گے تخت تھوڑے قدموں جو ہے. سورہ نمل 19 پارہ. میں کہا سائز دے آگے تکے رہے پردادے شاہی کوئی نہیں ہے. سائز دے آگے پڑھو تجھے پڑھیا کرو قرآن خدا دا واسطہ نے. سورہ نمل, نمل کا تو مطلب ہی چونٹی ہے. اللہ نے چونٹی دی ادائی اتنی پسند آئی اللہ نے وہ دے نام تے پوری قرآن دی صورت ہی نازل کر چھڑی. تے تو اڑیاں داڑیاں نہیں پسند آئی. تو اسی اتنی رکھ کے تو حضور دے مقام دا ہی نہیں پتہ چلے. آپ نے فرمایا ہاں جی. انہوں نے کہا آنکھ بند کر کے کھولو گے نہیں تخت تھوڑے قدموں جو ہوئے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ بابا گیا بھی نہیں, اتھے ہی کھلوتا رہے. انہیں زمین دے اتھے توجہ پائی, زمین پھٹی, تخت آپ دے قدموں چاہ گیا. ہون سنو جاگ کے بیٹھو. میں پتہ ہے رات کا بڑا ٹائم ہو گیا ہے پر اسی یہ پسینہ تواڈے واسطے کاٹ رہے ہیں کہ تواڈا ایمان بچ جائے, تواڈا عقیدہ بچ جائے. میں کیا بابا جڑا مکھی دا پر بھی نہ بنا سکے انہوں غیر اللہ کہندے تے جڑا 4 مہینے دی مسافت تو ایک لمحے دے اندر تخت بلقیس لے آئے انہوں ولی اللہ کہندے نے. اور آہستہ بولو, اور آہستہ اچھی نہیں بولی دا. اے دا موقع ہو لینو توجہ ایتھے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اگے چلو. میں کہا ایک ڈنڈا ماریا موسیٰ علیہ السلام نے تے 12 چشمے جاری کر چھٹے. جڑا پر نہ بنا سکے وہ غیر اللہ, جڑا تخت لے آئے ولی اللہ, جڑا ایک ڈنڈا مار کے 12 چشمے کٹ چھٹے وہ کلیم اللہ, جڑا 40 دن تے 40 راتاں آگ دے اندر جان دے باوجود نہ سڑے وہ خلیل اللہ, تے جدے گردن دے اتے 70 والی چھری چلے انہوں تکلیف نہ دے سکے وہ ذبیح اللہ, تے پوری دنیا ڈوب جائے جدی کشتی بچی رہے وہ نجی اللہ ہے, تے جڑا ایک سجدہ کر کے پوری امت کو بخشوا چھٹے وہ حبیب اللہ ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو میں نے کہا اللہ ہی نے کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ ہی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا ڈی سی دے دفتر دے اندر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ادھر ڈائریکٹ آن دی کوشش کر دے ہو محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے ہمارے جیسے ہیں میں نے کہا پوچھا ہے امی جی سے جدوں جمعیت دے حالت کی سی 40 دن واسطے بغیر تا اپنی مانو نہ پا کر چھڑیائی اور مقابلہ کرتے ہو ان کے ساتھ کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے فیصلہ فرما دیا فرمایا جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں خود بھی پاک نہیں ہوتے ان کی ماں بھی پاک نہیں ہوتی ہم بھی پاک ہیں ہماری ماں بھی پاک ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ساڈے ورگے تے میں کیا پوچھی ذرا دادا ابو نو کہ جدوں تانوں موت آئی تے جناب اسرائیل نے آ کے اجازت مانگی سی اور پوچھے سی کی حال ہے اندر آ سکتا ہوں میں اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہوئے بخاری شریف دی حدیث نہ ہوئے کہ فیصلہ آباد دے جڑے مرضی چوکے ساڈی دھونلا چھڑ اسی بھی کھا سکتے ہیں بنوا نہیں سکتے کیوں کہ محبت کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہوتی کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل رہتا ہے کوئی بغیر دیکھے بھی اویس بن جاتا ہے یہ سمجھ دی گل ہے جناب ایک انا مولوی تقریر کرے انا حضور حاضر ناظر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے بابا کلو کے کہنے لگا کمینہ تینوں اپنا آپ نظر نہیں آتا حضور تو کتوں نظر آنے گا بس انتخاب دیکھو جتنے بیٹھے انما انا بشر مثلکم انما انا بشر مثلکم میں نبی کہہ دیجئے میں تمہاری جیسا ہوں میں تمہارے جیسا ہوں میں تمہارے جیسا ہوں کدھر لکھا ہوا ہے کہ سورہ کاف کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یا لاسٹ آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا میں نے کہا تو کہ انما انا بشر مثلکم تینوں ایک کو آیت کے اندر بشر کا لفظ نظر آ رہا ہے آگے یوحى کیوں نہیں نظر آ رہا ہے ایک سرکار دا بوہا جتے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا تے سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا توڑے جو کوئی میڈیکل جانے والا بیٹھے ہے تو اٹھ کے آ کے میرا دماغ چیک کرے کہ میری یہ نسل پھٹن والی ہے یا نہیں حضور دے نال پیار انج کرو کہ اگلا ویکھ کے کہے او بھائی یہ کون ہے عشق مجازی ہوئے بھی بندے نو پاگل کر چھڑ دیتے عشق رسول اللہ نہ ہوئے بندہ پھڑکے نا مجازی عشق ہوئے ہلکے اکھر ہلکے پہ جاندے لوکی ویکھ کے کہنے اوے کینوں دل دے بیٹھا ہے تیری صحت نہیں ٹھیک رہندی ہون تے کس طرح ہو سکتا ہے عاشق بھی ہوئے صحت مند بھی ہوئے صحیح بات ہے آہستہ میں تو شروع کیا سی مرزائیاں تو کتے ہی تو نہیں نا پاٹنے جو میں تسی بول رہے ہوں ہاں دیکھو بھائی آپ کا کیا نام ہے کہ آؤ یہ ہر جگہ چل رہا ہے
جی اے 300 منافق تے حضور دے دور ہی حضور دا چہرہ دیکھ کے بھی منافق رہے، ہاتھ چم کے بھی منافق رہے، کیوں؟ رسمن کلمہ پڑھے۔ کی نام ہے پتر تھوڑا؟ جمشید، حافظ ہو، قاری، پیر، مولوی، سجادہ نشین، کسی آستانے دا کوئی سسٹم ہی چلانا ہے؟ لو جناب، اچھا کتھو لورو میرے نال آئے ہو؟ اچھا اے نہیں میرے نال آئے؟ اچھا اے ہوندے نے کدی خطیباں دی تے نقیباں دی سیٹنگ ہوندی، میری واری تو نعرہ لانا ہے، تیری واری میں سبحان اللہ کہاں۔ اے میرے نال منڈا نہیں آیا، لیکن بار بار کھلو کے نعرہ لانے دی کوشش کر کے تانوں دس رہا ہے کہ بھائی ناموس رسالت تے ختم نبوت دا مسئلہ سمجھن واسطے ضروری نہیں کہ تسی کتاباں پڑھی ہون، 4 دن بابے نو سن لو سارے مسئلے آپے ہی حل ہو جاندے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بلے 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 کیا بات کیا بات، بابا جی دے ملنگن دی بھی کیا بات ہے جناب۔ نا 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 بہت دل جے بندے تسی تگڑے ہو جی۔ بابا جی دی پگڑی دی بھی کیا بات ہے، بابا جی دی نگری دی بھی کیا بات ہے، بابا جی دے وہیل چیر دی بھی کیا بات ہے، بابا جی جڑا بیج لانے سن او دی بھی کیا بات ہے، بابا جی نے جی میں خطبہ پڑھیا اعلی حضرت او دی بھی کیا بات ہے، بابا جی میں امام حسن دی حدیث پڑھتے سن اس اداون دی بھی کیا بات ہے، تے مویشیاں نو تے کالیاں نو 4:15 بجے مینار پاکستان دے سائے دے تلے بیٹھ کے جڑا جملہ کیا او دوتر کتیوں مالکاں نو پہ گئے ہو، اس جملے دی بھی کیا بات ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بابے دے نام تے سارے ہاتھ چک دے، انہوں نے پتا ہے کہ بابا جڑی گل کہہ چھٹے وہ پوری ہوندی ہے۔ بابے نے کیا انہوں نے بھی رونا ہے جی۔ وسیم صاحب سے چلو یہ تھی کہہ سکتے ہو بھائی انہوں نے ٹائم لیا تھے ساڑی کوئی سیٹنگ حالانکہ ہے نہیں آپ سے دیکھی بابا جی نے کی۔ اچھا بابا جی نے کیا انہوں نے بھی رونا ہے تینہ دیا، ایک اور بھی بابا جی نے کیا پتروں جڑا چوپ رہا انہیں بھی رونا ہے، یہ بھی بابا جی نے کیا۔ اچھا اے روئے کہ نہ روئے؟ یہ توڑے مہنگائی نے حفظے کمزور کر چڑھن میں تو نہ لے کے دستہ جڑے جڑے ہوئے۔ شہریار افریدی رویا، محمد علی رویا کہ نہ رویا؟ ڈبو رویا۔ اب بلے 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 سبحان اللہ، کھڑا ہوئے یار کمال کر سکتے، کمال ہوئے ادھر آؤ سبحان اللہ۔ ادھر کون آؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ۔ ڈبو تے پھر بڑا ہی رویا، سبحان اللہ۔ پاج پاج کے رویا تے ٹلی بھی رویا، انہوں دیا نسلیں بھی روئیاں، انہوں نے کلپ بنائے کہ ہمارے بابا کو چھوڑے تے او چونکہ پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی نام نہیں لینا، لنگڑا بھی رو رہے ہیں جنہیں بابے دے رستے چروڑے اٹکائے سن، اللہ نے انہوں جیل دے اندر اٹکا کے اٹک دی جیل اٹکا کے رکھ چھڑیا تے پھر کہندا کلاس چینج کرو، میں کیا بلے بلے کلاس چینج کریے کی امیر صاحب کی نام ہے اس علاقے دا محبوب ٹاؤن، سبحان اللہ۔ اچھا محبوب ٹاؤن دے اندر سکول جڑا بچہ پڑھے ہوئے پہلی کلاس سے نال کہے میری کلاس چینج کرو، کہنا میری کلاس چینج کرو، میں نو منتقل کرو دوسری جیل دے اندر۔ میں کہا تو کہنا سے میں کسی سے نہیں ڈرتا،
اب کہتے ہیں کلاس چینج کرو. ساڈے بابا جی 6 مہینے جیل وچ رہے. ساڈے بابا جی تے بڑی دور دی گل ہے. غازی صاحب ایتھے بیٹھے ہیں, باقی ساڈے سنگی بیٹھے جڑے گرفتار ہوئے, انہاں نے نہیں کیا. تے بابا جی نو تے سردیاں دے اندر جنوری کمبل پیو کے ٹھنڈے پانی نال کہندے سنے اوتے رکھو. تے باوجود بابا جی نے نہیں کہا بھائی میری جیل چینج کرو. کیوں؟ انہوں نے پوچھا تسی کیوں نہیں کہندے؟ وہ کہندے جناب کیویں کہیے, جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. اچھا جی تسی کیوں اٹک وچ بیٹھ کے کہہ رہے ہو بھائی کہ ساڈی جیل چینج کرو, سانو منتقل کرو, سانو سہولتاں دو. خان صاحب کو سوری نام لینا منع ہے, لنگڑا خان پوچھا بھائی تسی کیوں کہندے ہو؟ وہ کہنے لگے کیوں نہ کہیے, تہاڈا ساتھ رضوی کہہ گیا نچن والیاں دے بال آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکدے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. ساڑھے بابا جی نے نہیں کیا بھائی. اچھا مجمع چونکہ تگڑا پیچھے سیدی صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں بڑے بڑے خوبصورت چہرے میں تاں انہوں نے نہیں بلا رہے, جتنے بیٹھے میں تھے برکت ہو رہی ہے. ویسے بھی جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے, اور ان کی محفل میں آخر میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے. آخر میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے. اچھا ساڑھے بابا جی نے کیوں نہیں کیا بھائی جیل چینج کرو؟ سنو جی میں تو دسو بابا جی نے کیوں کہا. دوسرے مصرے کے اندر جواب نے تے ذرا ایک لطف آنا چاہیے جی, پتہ چلے دنیا نو کہ 11:10 تے مجمع دی کی کیفیت سی. ساڑھے بابا جی نے کیوں نہیں کیا جی میری جیل چینج کرو؟ کسی عاشق رسول نے جواب دیتا. عاشق کہندا ہے, عاشق دی گل عاشق سمجھن گے. عاشق کہندا ہے جی ہے نام میں ان کے اتنا اثر, ہے نام میں ان کے اتنا اثر کہ جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. اور دوسرے مصرے جواب آ رہا کہ بابے نے کیا کیوں نہیں کہ میری جیل چینج کرو. ہے نام میں ان کے اتنا اثر کہ جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. اڈیالہ جیل کے باہر جاؤ, وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہو, وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہو. جنہوں نے رسول اللہ خود پوچھنا, ہاں بھائی خادم رضوی سناؤ کی حال ہے, کمال ہو گیا. تسی ختم نبوت سے جڑا کام کر رہے ہو ٹینشن نہیں لینی. حضور نے انہوں پوچھا بھائی تیرا نام کیوں نے کیا؟ میرا نام یہ باپ کا, دادا کا, پردادا کا, لکڑ دادا کا. سرکار نے فرمایا تیرا پوچھے سی تو پورا شجرہ سنا چاہیے. سبحان اللہ. نہ تو میں تیرا پیچھے آئے تو تو سچ اپنے آبا و اجداد کا نام سنا چھڑیا ہوں نے کہ حضور میری یقین سی جدوں تک میں بولتا رہوں گا تسی سندے رہو گے. میں تو چاہتا تھا کہ ذرا بات لمبی ہو جائے, تو میں نے تو حضور بہانہ ڈھونڈا کہ میں پورا شجرہ سنا چھڑوں گا تسی سندے رہو گے. حضور نے فرمایا اور کوئی گال. اس نے کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے ایک یہودی کی ملکیت میں تھا. حدیث پاک میں میں ایک ختم نبوت کا مسئلہ گدے نو سمجھ آ گیا, گدے نو سمجھ آ گیا جی. اس نے کہا حضور میں یہودی کی ملکیت میں تھا, وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا اور مجھے پسلیوں میں مارتا تھا. انہوں پنجابی کہنے حجہ مار. کوئی بابا کوئی بیٹھا جی کی کہنے اگر تھے پیٹی چ ماریے تھے حج مارنے حج مار. میں ذرا جمع دا سیغہ استعمال کیا تھا حجہ مارنا, ویسے حج مارنا. چنگے پھلے بندے کر کے مار چھوڑا دا سار رک جاندہ. انہیں کہا حضور میں نے حج مارتا سی.
تے بھکھا بھی رکھدا سی پر جدوں بھی میرے اوتے سوار ہونے دی کوشش کردا سی میں اونوں پرت کے تھلے چھوڑ چھڑدا سی سبحان اللہ میں انہوں سوار نہیں ہوں دیتا کیوں یہودی دی ملکیت چے گدا ہے تے یہودی نو اپنے اوتے نہیں بیٹھ دیتا تے ایک قوم یوں ہے جنہیں کھوتا اپنے اوتے بٹھا کے رکھے ہیں یہ کوئی غلطی ہو جائے نا وڈیاں کولو بندہ پھر ہی جاتا ہے قوم یہود دی طرف مولا علی نے فیصلہ دیتا فرمایا قیامت تک حضور دی عزت تے گل ہوئی کرے گا جدی ماں نے منہ نہیں ماریا ہوئے گا سجے کھبے اسی گل میدان وچ کر دیا جے دم خامے میدان وچ کھڑا ہو کے گل کرے ایک کس طرح ہو سکتا ہے جی تخم ٹھیک ہوئے تو حضور دی عزت تے گل نہ کرے ایک کیویں ہو سکتا ہے جو گناہگار ہوئے اور گل غدار نہ اچھا انہیں کہ حضور میرے ہوتے جدوں بھی سوار ہونے کی کوشش کرتا سی میں انہوں پرات کے تھلے چھوڑ کرتا کیوں انہیں کہ حضور جنہ دی نسل چو میں آنا وہ سارے دنیا تو ٹر گئے تھے میں آخری ہاں تے وقد کنتو اتوقعو کا انتر کبانی کہ حضور میں نے یقین سی کہ تسی میرے ہوتے ضرور تشریف فرما ہو گے کیوں کہ تسی آخری نبی ہو تو تو بعد نبی کوئی نہیں آنا یہ میں نے یقین سی گدے نو یقین ہے کہ حضور آخری نبی ہے تے تھے کہتا جی دلیل دے حضور دے آخری نبی ہے میں کہا تسی امی کو لو پوچھو کہ تسی حلالی دلیل کدی پوچھے کہندے نہیں پوچھیا کیوں کہندا پوچھنا فطرت دے خلاف ہے پوچھیدا نہیں ماما کولو منی دا ہے میں کہا ایک کڑی نے کیا فلانا تیرا پیو ہے ساری زندگی تو انہوں پیو مان رہے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب سرکار نے فرمایا میں مٹی کے ذروں کے تعداد کے برابر گواہیاں دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں تاجدار ختم نبوت رسول اللہ ساڈے امام صاحب نے لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دیکھو کوئی بندہ پوچھتا ہے بھائی نہیں خیر ہو گیا نہیں میں دسو تسی اس گل تو ضروری کوئی گل ہے جڑی تسی کر رہے او جڑے بندے نو پسینے آئے اگر اے بریانی دے ڈبے تے انہاں نو بلایا پھر انہاں نو بیچ کل قبلہ انس صاحب آن گے تسی یہی حرکت کرو گے پھر قبلہ سعد صاحب آن گے تسی یہی حرکت کرو گے ظہیر الحسن شاہ صاحب آن گے یہی حرکت کرو گے بیٹھ جاؤ تسی کرو فرنٹ سیٹ تے بیٹھ دے آداب ہونا حضور دا ذکر ہو رہا ہوگا پھر درمیان ہی چاہے دیکھو تسی انہاں نو دیکھو جڑی دنیا سامنے بیٹھی اے پونے 1500 سال بعد ایک سوا ایک باج گیا جی اے تہاڈا اے حال ہے پونے 1500 سال لنگ گئے حضور نو دنیا تو تشریف لے کے گئے ظاہری دنیا تو تے جے تسی بن ڈٹھیاں اتنا پیار کر دے ہو پھر جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو ایج پیار پیار امام صاحب نے مسئلہ لکھا امام اعظم ابو حنیفہ نے اور امام کتنے بڑے جنہوں نے پیچھے حضرت داتا صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے قیامت والے دن اعلان ہوئے گا بھائی حضور دی امت دا جڑا سارے نالوں بڑا مولوی ہو کھڑا ہو جائے امام اعظم فرماندن میں کھڑا ہو جاؤں اے امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے فرمایا آپ نے مسئلہ لکھا کیونکہ فیصلہ آباد دے اندر یہ بڑے نازک واقعات ہو چکے ہیں کہ نال جڑا والے دے اندر جڑا واقعہ ہویا تے او کی وردی والے تے کی بغیر وردی والے سارے نو اتنی تکلیف ہوئی دو چرچ جل گئے 4 دیواراں جل گئیاں حضور دی عزت دے مقابلے سارا جہان ہی کیوں نہ جل جائے
اور 20 لاکھ روپے انہوں نے ایک بندے نو دیتا ہے جڑا مریا نہیں ہے. تو میں کہا جناب جس بابے نے کھنا پول بجلی دے بل دی وجہ تو خودکشی کی تھی او دے گھاٹ تو 500 روپے نہ دیتا. تے کاکڑ صاحب تسی آکے کڑاکے کٹ رہے ہو, کاکڑے ماکڑے ہو. اے نظام تو تسی نہیں سیدھا کر سکتے. اے نظام وہی سیدھا کرے گا جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے گا. اور میں آج تے بڑا حیران, آج تے پیپلز پارٹی والے احتجاج کر رہے ہیں بھئی بل زیادہ آ گیا, پی ڈی ایم والے احتجاج کر رہے ہیں. وہ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. ان بغیرتوں کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے. پھر ساڑی قوم مرغی مہنگی ہوئے تو مرغی دا بائیکاٹ کرو. اچھا فروٹ مہنگا ہو گیا, فروٹ دا بائیکاٹ کرو. وہ جھلے ہو انہاں دا بائیکاٹ کرن تو بہتر نہیں اس نظام دا بائیکاٹ کرو. ایک باری بائیکاٹ کرو تو لبیک کرنے نہیں کی کرنے, لبیک کرنے نہیں کی کرنے. اچھا کمال ہو گیا. ووٹ پی ٹی آئی نو, ووٹ نون لیگ نو, ووٹ پیپلز پارٹی نو, تے استحکام پاکستان, استحکام پاکستان ووٹ انہوں نے. تے پیٹرول کٹ کران دی واری ہے تے لبیک والے بلے 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 بلے. اے سن سمجھے نا سی بالکل ہی بدھو ہوا. جن سن کہنے جی بھائی تاڑے کولے وزارت پیٹرولیم, جنہوں نے ووٹ دیتے نے. باقی رہ گیا مسئلہ بجلی دا. ایک کام کرنی پڑنی انہوں نہیں تو لبیک علیہ نو یہ بھی کام کرانی آندی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. امام صاحب نے مسئلہ لکھا, فرمایا اگر کسی نے کیا بھئی معاذ اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیتا تو دوسرے بندے نے انہوں کیا بھئی دلیل دے, تو فرمایا دلیل منگن والا کافر ہو جائے. اے مسئلہ یہ یاد رکھو, فرمایا دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرما دیا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اور حضور نے فرما دیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے لا نبی بعدی, میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. جدو اللہ دا فرمان بھی موجود, رسول اللہ دا فرمان بھی موجود, تو پھر دلیل منگنے دا قیمت زندہ باد زندہ دین آیا, آخری گھڑیاں میں آیا ہی آیا, دین آیا, دین آیا, ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جس دن آپ کا مذاق محمد رسول اللہ, اور یہ جو بنا رہے ہو آپ مووی, یہ اس کو ریکارڈ کرو اور یہ نیٹ میں چڑھاؤ. قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے جناب اقلیت کے حق کے لیے جہاد کرنا چاہیے. میں کہا بڑے پانڈے دے اندر تو تینوں آج جہاد یاد آ گیا, اور یہ وہی جسٹس ہے, یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے. بھول نہ جایا کرو لبیک علیہ, لبیک علیہ تے خیر نہیں بھولتے, دوسرے نو بھی یاد کروایا کرو. جدو 18 دا دھرنا 2017 بابا جی فیض آباد بیٹھے چل دے کہندے سی مینوں رستہ خالی چاہیے, تے 8 بندے دے کہتے مارے گئے جی, 8 بندے شہید ہوئے. جس طرح ایجنسیوں دے سر دے ہوتے انہاں 8 شہیداں دا خون ہے, عیسیٰ فائز دے ہوتے بھی انہاں دا خون ہے, اور اسی نہ سارے دا بدلہ لینا ہے جناب. چار دیواریں ڈگ گئی ہیں کہ نچتا نچتا ہوتے پہنچا. کہ ایسا یہ کمینہ دلال ہے کہ آج اس کو تو حضور کا نام لینا نہیں ہوتا. کہتا ہے رسول اللہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی حضور دا نام نہیں لینا آندا. اور یہ آنے والے دور میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے پاکستان کا. اور کہتے ہیں کسی تقریر کرتے ہیں تو ڈر نہیں لگتا. میں کہا ڈریے کادے لئی, ساڑی کانڈ ننگی نہیں ہے نا. یہ تیری کانڈ دے ہوتے مرزائی کھلوتے ہیں, تو ساڑی کانڈ دے ہوتے صدیق اکبر دے مدد کھلوتی ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. کیا 4 دیواریں گر جائیں تو جو
جڑا والا جا سکتا ہے 38 بندے تھے جامع مسجد رحمت للعالمین دے اندر شہید ہوئے 4 ساڑھے حویلیاں دے اندر گئے 8 بندے ساڑھے فیض آباد دے اندر ادو سانو ادو کتنے سوچنا سوال تو بنتا ہے نا سوزے جگر سیاہ نکالوں تو جل جائے سارا جہاں آگ لگی ہے دل میں ایسی کہ آج تک کوئی بجھا نہ سکا جڑا ظلم و ستم تو سی فیصلہ بات کی تھا حافظ آباد کی جیل دے اندر ہویا لاہور دے اندر ہویا وہ تو بھول گیا آج تو انسانیت یاد آ گئی ساری کائنات کی عزتیں بعد میں ہیں سب سے پہلے رسول اللہ کی عزت ہے بس اور اسی بابا جی جڑی جگہ کھڑا کر کے گئے نے اگے پیچھے نہ ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے کہ نہیں دینا